کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم 7 صحابہ بھی تھے۔ پھر وہ خواب اس طرح ہوا، پھر آپ علیہ السلام نے 6 ہجری کو 7 ہجری کو وہ 6 ہجری کو وہ جو ہے نا عمرے کے لیے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے نا وہ ارادہ کیا۔ آگے پھر جو ہوا تھا صلح حدیبیہ میں وہ ہم ابھی پڑھیں گے۔ پس منظر ہجرت مدینہ کو تقریباً 6 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس عرصے مسلمان بیت اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے دل طواف بیت اللہ کے لیے بے چین تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ میں طواف میں داخل ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانگی کا اعلان فرمایا۔ اچھا بس یہ اتنا یاد ہے کہ آپ علیہ السلام نے پوری زندگی میں 4 دفعہ وہ عمرہ کیے، 4 عمرے کیے تھے اور 1 حج کیا تھا۔ کون سا حج؟ 1 حج کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، مکہ مکرمہ کی طرف روانگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 ہجری کو ذی القعدہ کے مہینے میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ تو یہ 6 ہجری کو، اس کو بھی انڈر لائن کرو کہ صلح حدیبیہ 6 ہجری کو ہوا تھا اور ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ 1400 صحابہ کرام تھے، ٹھیک ہے، اس کو بھی انڈر لائن کرو۔ مسلمان محض خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے مطابق کسی کے پاس تلوار کے سوا کوئی اسلحہ نہ تھا۔ اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ سفر میں تلوار ساتھ رکھتے تھے جو کہ نیام میں رہتی تھی۔ مدینہ منورہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے احرام باندھا۔ تو یہ بھی آپ انڈر لائن کرو کہ اہل مدینہ کا جو وہ ہے نا وہ میقات وہ ذوالحلیفہ ہے، اور پاکستان، یمن اور اس طرح ہندوستان کا یلملم نامی جگہ جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ ہے کیا ہے کہتے ہیں، میقات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، عرب کے رواج کے مطابق آپ نے قربانی کے جانور کو کلا دے پٹے پہنائے تاکہ وعدے ہو جائے کہ مسلمانوں کا ارادہ خانہ کعبہ کی زیارت کا ہے، لڑائی کا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر قیام کیا۔ قبیلہ خزاعہ کا شخص بدیل بن ورقہ اپنے ساتھی اور سمیت آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ کفار مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے اور لڑنے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ کون شخص تھا؟ بدیل بن ورقہ، ان کا تعلق قبیلہ بنو خزاعہ کے ساتھ تھا، اس کا نام بھی یاد رکھ لو، ٹھیک ہے نا۔ نبی علیہ السلام بدیل بن ورقہ اسی نے آ کے بیٹھا تھا آپ علیہ السلام کو کہ آپ تو آئے ہیں لیکن مکہ والے تو آپ کے خلاف جنگ پر تلے ہوئے ہیں، اور بتایا کہ کفار مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کے اور لڑنے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ذریعے سے کفار مکہ کو پیغام بھیجا کہ ہم کسی سے لڑائی کرنے وہ نہیں آئے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے کس کو بھیجا تھا؟ سب سے پہلے عثمان سے پہلے خراش بن امیہ کو بھیجا تھا۔ کس کو بھیجا تھا؟ خراش بن امیہ کو۔ انہوں نے ان کی اونٹ کے جو ہے نا وہ پیر زخمی کر دی اور وہ بھاگ کر آپ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان کو بھیجا تھا۔ کفار مکہ سے بات چیت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ سے بات چیت کرنے کے لیے حضرت عثمان کو مکہ روانہ کیا۔ حضرت عثمان نے کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا تھا کہ ہم باہم مشورہ کر کے جواب دیں اور پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان نے یہ گوارہ نہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لے، اور ان کی یہ پیشکش مسترد کر دی۔ حضرت عثمان کے مکہ میں دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں کفار مکہ نے وہ شہید کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بیعت رضوان، اور اس کا ذکر بھی ہے نا نیچے ہم وہ پڑھیں گے آیت میں، بیعت رضوان۔ شہادت عثمان کی افواہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت عثمان کا بدلہ دینے کے صحابہ سے بیعت لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا ایک ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت رضوان۔ اور یہ بیعت سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ سنان بن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیعت سب سے پہلی کیا تھا۔ جس شخص نے بیعت نہیں کیا تھا 1400 صحابہ میں ایک شخص منافق بھی تھا جس کا نام جد بن قیس تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہلو، جد بن قیس، جد جیم دال بن قیس قاف یا سین، جد بن قیس، اس نے بیعت وہ نہیں کیا تھا، یہ ایک منافق تھا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، باقی سب نے بیعت کیا تھا۔ اچھا جی،
اس کی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کی. اس بیعت کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے. نبی علیہ السلام بیعت لیتے وقت ایک درخت کے نیچے تشریف فرماتے. یہ ببول کا درخت تھا. کون سا درخت تھا؟ ببول کا درخت تھا. یہ بیعت بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ وہ کیا گیا ہے: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. تحقیق اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا جب کہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے موت پر. کس چیز پر بیعت ہو رہی تھی؟ نبایعک علی الموت، نبایعک علی الا نفر، نبایعک علی الجہاد. اس پر بیعت ہو رہا تھا. سورہ حدیبیہ کی شرائط. کفار کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئی. انہوں نے سہیل ابن عمر کو کچھ شرائط کے ساتھ صلح کے لیے وہ جو ہے نا وہ بات چیت کے لیے بھیجا. سہیل ابن عمر نے نبی علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کی اور فریقین میں ایک معاہدے طے پایا. اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. یہ وہی سہیل ابن عمر ہے نا. یاد ہوگا آپ کو، یہ جنگ بدر میں قید بھی ہوا تھا، پھر وہ فدیہ دے کر یہ واپس بھی آیا تھا. اور آپ علیہ السلام نے اس وقت، یہ بڑا فصیح اللسان تھا، خطیب بھی تھا. حضرت عمر نے اس کے بارے میں فرمایا بھی تھا نا، عرض کیا تھا اللہ کے رسول کے ان کے سامنے کے 2 دانت توڑوا دیجئے تاکہ یہ آپ کے خلاف پھر نہ بولے. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. بہرحال ایک معاہدے طے پائے. اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. حدیبیہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے. یہ جگہ مکہ سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع. اس معاہدے کے نکات. اچھا، حدیبیہ کا موجودہ نام شماسیہ ہے یا شمیسی یا شماسیہ، اسی طرح نام ہے. یہ بھی انڈر لائن کرو، اہم سوال ہے. اچھا جی، وہ شرائط یہ تھے: اس سال مسلمان بیت اللہ کی زیارت کی بغیر واپس چلے جائے. آئندہ سال مسلمان مکہ آئیں گے اور صرف 3 روز قیام کریں گے. اس دوران مسلمان اپنی تلوار نیام میں رکھیں گے. اور آئندہ پھر ایسا ہوا. عمرۃ القضاء جو ہے نا، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. عمرۃ القضاء یہ 7 ہجری کو وہ ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ 7 ہجری کو عمرۃ القضاء وہ ہوا تھا. یعنی اگلے سال پھر مسلمان نے عمرہ کیا تھا اور 3 دن تک وہ مکہ میں مقیم رہے اور 3 دن کے بعد واپس پلٹ کر وہ آئے تھے مدینہ. نمبر 2، دونوں فریق 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے. انتہائی اہم سوال ہے کہ اس میں یہ معاہدہ بھی ہوا تھا کہ آپس میں جنگ نہیں ہوگی. 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے. تیسری نمبر، عرب کی قبائل آزاد ہے کہ وہ کسی بھی فریق کے ساتھ شامل ہونا چاہے تو وہ شامل ہو سکتے ہیں. اور اسی وقت قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے تھے اور قبیلہ بنو بکر وہ مشرکین مکہ کے کیا بنے تھے؟ حلیف بن گئے تھے، دوست بن گئے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. نمبر 4، کفار کا جو آدمی آپ علیہ السلام کے پاس جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا. یہ کٹن ایک بہت مشکل سی وہ شرط تھی، لیکن بہرحال آپ علیہ السلام نے اس کو کیا کر دیا؟ وہ منظور وہ کر دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اس کے ابھی صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی جا رہی تھی کہ ابو جندل جو کہ مسلمان ہو چکے تھے مکہ سے بیڑیوں سمیت بھاگ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امان چاہی. سہیل ابن عمر نے نبی علیہ السلام سے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا. یہ جو ابو جندل تھا نا، اس کا اصل نام تھا عاص تھا. کیا نام تھا؟